اللہ رب العزت اپنے اس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کے صحابہ سے اور محبوب اور صحابہ کے توسل سے اپنے محبوب کے امتیوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ بے شک اللہ رب العزت نے جنگ کے میدانوں میں، مواطن کثیرہ، جنگ کے میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن ہے، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ہر کیفیت اور محبوب کے صحابہ ان کی ہر کیفیت کی طرف دھیان رکھتا ہے، اور جو جو ان کی کیفیات ہیں اس کے مطابق ان سے کلام کرتا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کے اندر اللہ رب العزت اذ اعجبتکم کثرتکم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کبھی بدر کی گفتگو کرتا ہے، کبھی حنین کی گفتگو کرتا ہے، اور میدان کارزار میں، میدان جنگ میں جو محبوب کے صحابہ کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر اس کے مطابق خدا محبوب کے صحابہ سے گفتگو کرتا ہے۔ پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ جب اس معرکے میں صحابہ شریک ہوتے ہیں تو صرف 313 ہیں، صرف 313 ہیں، کثرت نہیں، قلت ہے، مال نہیں، اسباب نہیں، جسموں پر کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، شکم میں خوراک نہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں، روزے دار ہیں، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب پر بھروسہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تمہاری قلت تھی، تمہارے پاس مال و اسباب نہیں تھے، تمہارے پاس سامان حرب نہیں تھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تمہارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، اس وقت بھی تمہارا رب بدر کے میدان میں تمہاری مدد کرنے والا تھا، اس وقت بھی تمہاری مدد کرنے والا تمہارا رب تھا۔ اور آج تمہارے پاس مال ہے، کثرت ہے، اسباب ہیں، اپنے جنگ میں شریک ہونے والے لشکر کی کثرت ہے، اور اس کثرت کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر یہ گمان آ رہا ہے کہ ہم کثرت میں ہیں، ہمیں فتح مل جائے گی، نصرت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، فلاح مل جائے گی، فوج مل جائے گی۔ نہیں، بدر کے میدان میں جب تم قلیل تھے اس وقت بھی تمہیں فتح دینے والا خدا تھا، اور آج کثرت پر گمان نہ کرنا، کثرت پر گمانڈ نہ کرنا، آج بھی فتح دینے والا خدا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن پاک کا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم،
یہ لفظ استعمال کر کے پھر پیچھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، جب بھی تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو تمہارا دھیان اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے صحابہ کی تربیت فرما رہا ہے کہ جب بھی تم میدان جنگ میں جاؤ، جب بھی تم کفر کے مقابلے میں جاؤ تو کبھی مال و اسباب پر، کبھی کثرت پر گھمنڈ نہ کرنا، جب بھی توقع رکھنا فلاح کی، کامیابی کی، کامرانی کی، فتح کی، جب بھی توقع رکھنا مال اور اسباب پر نہ رکھنا، اللہ کی ذات پر رکھنا۔